بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد ظفر اقبال۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ چلتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف، جہالت کی دنیا۔ جہالت کی دنیا میں جتنی بھی باتیں کی جائیں اتنی ہی کم ہیں۔ یہ جو ابھی پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، یہ بھی ہم لوگوں کی جہالت کی وجہ سے ہی ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں انسانیت کے جو معنی ہے انسان کا، ہم اگر اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے لوگ مسلط ہوں اور اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ ہوں۔ یہ ہم لوگ ہی ہیں کہ چاپلوسی کے چکر میں ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے، ان کو سلام کر کر کے، ان کے بچوں کو سلام کر کر کے جہالت کی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اچھا جی، خیر یہ سیاست ہے، اس کو چھوڑیں، ہم بات کر لیتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جن لوگوں نے ہمیں درس دینا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات دینی ہوتی ہیں، اگر وہ لوگ ہی خود عمل نہیں کریں گے تو دوسرا بندہ کیسے عمل کرے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محافل نعت میں جب پیسے نشاور کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو جو ہمارے علماء حضرات ہوتے ہیں وہ ایک ہی شعر کو بار 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 ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ ایک لالچ ہوتا ہے انسان کا۔ یہ تقریباً چند لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے لیے، اسلام کے لیے آ کے خطاب کرتے ہیں یا نعتیں پڑھتے ہیں۔ بقایا تقریباً 98% جو لوگ ہیں وہ دکانداری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیے جی، ہم لوگ کہتے ہیں جی رزق کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو، لیکن یہ جو ہمارے ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں یہ خود رزق کی قدر نہیں کرتے تو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم جہالت کی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ہم غور نہیں کرتے۔ کچھ میری باتیں لوگوں کو بہت بری لگیں گی، کچھ کو اچھی بھی لگیں گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کہیں شادی بیاہ میں یا ویسے ہی کوئی ایک موسیقی کا پروگرام رکھیں، ڈانس وغیرہ کا پروگرام رکھیں، تو وہ جب آپ کسی ڈانسر کے پاس جائیں گے یا کسی موسیقار کے پاس جائیں گے، کسی گلوکار کے پاس جائیں گے تو وہ آپ سے ایڈوانس لے گا، اور اس کے بعد اس کی ڈیل یہ ہوگی کہ جو اوپر سے ہوں گے وہ بھی میرے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم اپنے علماء حضرات کی طرف اور نعت خوانوں کی طرف۔ جب ان کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ بھی وہی ڈیل ہوگی جو گلوکار کے ساتھ اور ڈانسر کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ بھی بولیں گے جی اتنا ایڈوانس دے دو، اتنے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، اور اتنے میرے باقی ہیں وہ آپ نے محفل کے بعد ادا کرنے ہیں، اور جو اوپر سے ہوں گے وہ بھی میرے۔ اب فرق کیا رہا جی ان میں اور ان میں؟ انہوں نے تو آ کے ایک یعنی موسیقی کا پروگرام، میوزیکل پروگرام کرنا ہے، انٹرٹینمنٹ کرنی ہے لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے تو بھائی دین کا، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں میں، آپ نے دین اسلام کی دعوت تبلیغ کرنی ہے، تو آپ بھی وہی، آپ کا طریقہ کار، طریقہ واردات وہی ہے جس طرح کا ایک گلوکارہ کا، ایک ڈانسر کا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ایک۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے محفل نعت میں
سب سے بڑی مزے کی میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ ہم لوگ جب اشتہار چھپاتے ہیں نا تو اس کے اوپر جو خطیب ہوتا ہے نا اس کا نام دیتے ہیں خطیب اعظم یا خطیب پاکستان یا خطیب فلاں فلاں، ٹھیک ہے جی۔ جو نعت خواں ہوتا ہے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے جی نعت خواں، خصوصی نعت۔ اچھا جی، ہوتا کچھ یوں ہے، جب ہمارے یہ علماء جو آتے ہیں خطاب کے لیے، ان سے پہلے تقریباً کوئی 1 2 4 5 6 نعت خان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول وہ پیش کر چکے ہوتے ہیں، ان کو بھی پیسے دے کے لایا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جو ہے باری خطیب پاکستان، خطیب اعظم کی ایز اے خصوصی خطاب، خصوصی نعت نہیں ہے، خصوصی خطاب۔ اچھا جی، اب خطیب کا کیا حق بنتا ہے؟ خطیب کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ آیا، ممبر رسول پہ بیٹھا، سٹیج پہ بیٹھا، کرسی پہ بیٹھا، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ آ کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اس کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرے، جو اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے خطیب اعظم، خطیب پاکستان، یا جو بھی خصوصی خطاب۔ آپ کو ٹائٹل کس چیز کا دیا ہے؟ خطاب کا۔ آپ کو ٹائٹل نعت خان کا نہیں دیا گیا۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، بلکہ ہر جگہ پہ ہی، یہ جہالت کی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نعت خواں پہلے آئے ہیں، پڑھ کے گئے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا وہ جعلی نعت پڑھ کے گئے ہیں یا کسی اور کی شان بیان کر کے گئے ہیں؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کر کے گئے ہیں۔ اب جس کو ہم نے ایز اے خطیب بلایا ہے، جس کو ہم نے خطاب کے لیے بلایا ہے، وہ کیا کرتا ہے آگے؟ وہ بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نا وہ نعت کی شکل میں شعروں پہ لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھتا ہے کہ جب پیسے آ رہے ہیں وہ ایک ہی شعر کو بار بار ریپیٹ کرے گا۔ اور بھئی ہم لوگوں نے جب ان کو پیسے دے کے بلایا نعت خانوں کو، تو پھر ہم لوگوں کو پھر خطیب بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم ایک نعت خان جو تھا اس سے ایک نعت اور سن لیتے، بس خطاب، اس کے بعد دعا کر دیتے، خلاص ہو جاتا، مشکل نہیں تھا۔ اچھا جی، بات کر رہے تھے ہم پیسوں کی۔ یہ ہے جی رزق ہوتا ہے، اس کو ہم رزق کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ لوگ در بدر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لوگ پردیس میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ اس رزق کی خاطر۔ یہ جو لوگ باہر کے ملک میں آتے ہیں، کیا وہ دال چینی لینے آتے ہیں یا گندم لینے آتے ہیں، چاول لینے آتے ہیں؟ نہیں، پیسہ کمانے آتے ہیں، اس کو بولا جاتا ہے رزق۔ اب جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے ایک نام گورنر کا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، سوری، اوپر محمد لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ گورنر کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ ان ناموں کو بھی چھوڑیں، ہر نوٹ پہ ہوتا ہے، پاکستانی کرنسی پہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ہے رزق۔ رزق ہم لوگ ایسے نشاور کر رہے ہوتے ہیں جیسے کسی مجرے پہ، کسی طوائف کے اوپر ہم پیسہ نشاور کر رہے ہوتے ہیں نشے کی حالت میں، اسی طرح ہم خطیب کے اوپر بھی پیسہ پھینک رہے ہوتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اب نہ تو وہ خطیب منع کر رہا ہے کسی کو، اور خود بھی اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، اور دوسرے بندے بھی اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں، رزق کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہ تماش بینوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس کی خدمت کرنے کو، آپ ایسا جائیں اس کے جا کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے میرے بھائی، ویڈیو آپ کی بن رہی ہے، آپ کی شکل کیمرے میں آ رہی ہے، تاکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے نا کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے، میں نے اتنا پیسہ دیا ہے، وہ آپ کی پھر بھی ویڈیو بنے گی۔ تو خدا کے لیے ایسی چیزوں سے باز آئیں میرے بھائی، جو لوگ خطیب حضرات ہیں، کم از کم آپ ہی کچھ خیال کر رہے ہیں یار، آپ دین کو کیوں مذاق بنا رہے ہیں؟ دوسری دنیا میں دوسرے طبقے کے لوگوں کے آگے اپنے دین اسلام کو کیوں مذاق بنا رہے ہیں میرے بھائی؟ خدا کے لیے
ان چیزوں سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو انشاءاللہ اسی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے دوسری ویڈیو میں۔ ابھی ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر کسی کو میری بات بری لگے وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتا ہے، اور میں ان سے پہلے ابھی معذرت کرتا ہوں، اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ ویڈیو میں بھی ان سے معذرت کروں گا۔ اگر کسی بات کوئی اپنی صلاح دینی ہو کسی قسم کی تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔